بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 61 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مفسر کی آخری مثال اور محکم کی تعریف کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ، اگر کسی شخص نے فلاں سے کہا کہ مجھ پر اس غلام کے ثمن سے 1000 درہم ہیں یا اس سامان کے بدلے میں 1000 درہم ہیں، فقوله علی الف نص فی لزوم الالف الا ان احتمال التفسیر باق، پس اس کا علی الف کہنا یہ نص ہے 1000 کے لازم ہونے میں، مگر تفسیر کا احتمال باقی ہے۔ فبقوله من ثمن هذا العبد او من ثمن هذا المتاع بین المراد به، پس اپنے اس قول سے کہ اس غلام کے ثمن سے یا اس سامان کے ثمن سے اس نے اپنی مراد کو واضح کر دیا۔ فیترجح المفسر علی النص، پس مفسر نص پر راجح ہو جائے گا، حتی لا یلزمہ المال الا عند قبض العبد او المتاع، یہاں تک کہ اس پر مال لازم نہیں آئے گا مگر غلام یا سامان کی قبضے کرنے کے وقت۔ وقوله لفلان علی الف ظاہر فی الاقرار نص فی نقد البلد، اور اس کا یہ کہنا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں یہ اقرار کے معاملے میں ظاہر ہے، نقدی بلد کے معاملے میں اسی شہر کی کرنسی کے معاملے میں یہ نص ہے۔ فاذا قال من نقد بلد کذا یترجح المفسر علی النص، پس جب اس نے کہا کہ فلاں شہر کی نقدی، تو اب مفسر کو نص پر ترجیح حاصل ہوگی۔ فلا یلزمہ نقد البلد بل نقد بلد کذا وعلی ھذا نظائرہ، پس اب اس پر اسی شہر کی نقدی لازم نہیں آئے گی بلکہ فلاں شہر کی نقدی لازم آئے گی، اور اس پر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسِّرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ أَصْلًا، اور محکم وہ کلام ہے جو مفسر کی بنسبت قوت میں بڑا ہوا ہے اور اس طور پر کہ محکم کے خلاف کوئی بھی احتمال بالکل بھی جائز نہ ہو۔ مثالہ فی الکتاب ان اللہ بکل شیء علیم وان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اور محکم کی مثال کتاب اللہ میں ان اللہ بکل شیء علیم اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ہے۔ جی یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ سے قبل مصنف نے مفسر کی مثال دی تھی، اب ولو قال سے مفسر کے نص پر راجی ہونے کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر اس غلام یا اس سامان کے بدلے میں 1000 روپے ہیں، تو قائل کے اس کلام میں علیہ الف 1000 روپے کے لازم ہونے میں نص ہے، کیونکہ کلمہ اعلیٰ الزام کے لیے آتا ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ قائل پر جس کے لیے اقرار کیا گیا اس کے لیے فوراً 1000 روپے واجب الادا ہوں، مگر قائل نے اپنے قول من ثمن ھذا العبد او من ثمن ھذا المتاع سے یہ ظاہر کر دیا کہ مجھ پر 1000 روپے اس غلام یا اس سامان کے عوض ہیں کہ جو میں نے آپ سے خریدا ہے۔ اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ قائل پر اس وقت تک 1000 روپے لازم نہ ہوں کہ جب تک قائل اس غلام یا سامان پر قبضہ نہ کر لے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ لفلان علی الف نص کا تقاضا یہ ہے کہ قائل پر مطلقاً 1000 روپے لازم ہو، جبکہ مفسر من ثمن ھذا العبد اور من ثمن ھذا المتاع اس کا تقاضا یہ ہے کہ قائل پر 1000 روپے غلام یا سامان پر قبضہ کرنے کے بعد لازم ہوں۔ یہاں نص اور مفسر کے درمیان جب تعارض واقع ہوا تو تعارض کی صورت میں مفسر کو نص پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، لہذا یہاں مفسر کو نص پر ترجیح دیتے ہوئے یہی کہیں گے کہ قائل پر 1000 روپے کی ادائیگی تب لازم ہوگی کہ جب وہ غلام یا سامان پر قبضہ کر لے۔ اب اگلی مقام پر مصنف علیہ رحمہ
لکھتے ہیں فَإِذَا قَالَ مِن نَقْدِ بَلَدٍ كَذَا، یہاں سے مصنف مفسر کی نصب پر ترجیح کی دوسری مثال پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ کہ فلاں کے مجھ پر 1000 روپے ہیں، تو قائل کا یہ کلام 1000 کے اقرار میں ظاہر ہوگا، کیونکہ یہ کلام سنتے ہی اقرار کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، اور قائل کے شہر میں چلنے والے 1000 روپے کے لازم ہونے میں یہ عبارت نص ہے، کیونکہ اقرار کرنے والا اپنے ہی شہر کے 1000 روپے کو لازم کرنے کے لیے کلام کو لایا ہے، لہذا شہر کے 1000 روپے کے لازم ہونے میں لفلان علیہ الف نص ہے۔ اگر قائل نے آگے کلام نہیں کیا تو اسی کلام پر سکوت اگر وہ کر لیتا ہے تو نص پر عمل کرتے ہوئے قائل کے لیے اسی شہر کے 1000 روپے دینا وہ لازم ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے لفلان علیہ الف کے بعد من نقد بلد قضا یعنی من نقد بلد بخارا کسی دوسرے شہر کی طرف نسبت کر لی کہ فلاں شہر کی کرنسی مراد ہے، اور اب مجھ پر اس شہر کا لازم نہیں بلکہ فلاں شہر کی کرنسی مراد ہے، تو قائل پر پھر بخارا ہی کی یا فلاں شہر ہی کا 1000 روپیہ دینا وہ لازم ہوگا، قائل کے اپنے شہر کا 1000 روپیہ لازم نہ ہوگا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب نص اور مفسر میں تعارض ہو تو ترجیح مفسر کو ہوتی ہے، جیسے جب ظاہر اور نص میں تعارض ہو تو ترجیح نص کو ہوتی ہے، تو جب نص اور مفسر میں تعارض ہو تو ترجیح مفسر کو ہوتی ہے، لہٰذا مفسر کو ترجیح دیتے ہوئے قائل پر بخارا کا 1000 روپیہ دینا وہ لازم ہو جائے گا۔ اب یہ مفسر کی بات اپنے اختتام کو پہنچی۔ مصنف علیہ رحمہ نے محکم کی تعریف بیان کی، چونکہ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ سے قبل مصنف نے معنی کے ظہور کے لحاظ سے 4 اقسام میں سے 3 اقسام ظاہر، نص اور مفسر کو بیان کیا۔ اب چوتھی قسم یعنی محکم کو بیان کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ مصنف وَأَمَّا الْمُحْكَمُ سے محکم کی اصطلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ محکم کا لغوی معنی پختہ کرنا اور مضبوط کرنا ہے، اور اصطلاح میں مہوا مزداد قوتاً علی المفسر بحیث لا یجوز خلافہ اصلا کہ محکم وہ کلام ہے جو قوت میں مفسر سے اس طرح قوی و مضبوط ہو کہ اس کے خلاف بالکل بھی جائز نہ ہو۔ اب محکم کی یہاں پر 2 مثالیں مصنف علیہ رحمہ نے بیان کی ہیں۔ اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے ان اللہ بکل شیء علیم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ ایک ایسا کلیہ ہے کہ جو واجب، ممکن، قدیم و حادث، موجود، معدوم، مفروض اور غیر مفروض کو قطعی طور پر شامل ہے، کہ اس کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں، کیونکہ علم صفات کمال ہے اور اللہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہے۔ علم کی ضد جہل ہے اور اللہ تعالیٰ جہل سے پاک و منزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی علم کا ہر چیز کو محیط ہونا ایسی بات ہے جو کسی بھی تبدیلی و نسخ کا احتمال نہیں رکھتی، لہذا اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا تصور پیش کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہل ثابت ہو کفر ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے ترجمہ میں ایسا تصور پیش کیا ہے۔ تو یہ جو مثال ہم نے پڑھی یہ محکم کی پہلی مثال مصنف علیہ رحمہ نے بیان کی۔ اب محکم کی دوسری مثال وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا سے بیان کر رہے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور ظلم چونکہ یہ صفت مذموم ہے یعنی بری صفت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ صفات مذمومہ سے پاک و منزہ ہے، کیونکہ وہ سبوح قدوس ہے، وہ پاک ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا صفت ظلم سے پاک ہونا بھی ایسا امر ہے جو تبدیلی و نسخ کا احتمال نہیں رکھتا، لہٰذا اگر تقدیر الہی سے کوئی واقعہ رونما ہو تو اس پر یہ کہنا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا، معاذ اللہ، جیسا کہ بعض لوگ اور بالخصوص عورتیں کسی حادثہ پر بے لگام باتیں کرتی ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ محکم کی دوسری مثال جو ہمارے آج کے سبق کا حصہ بنی، مصنف علیہ رحمہ نے اس کو بیان کیا۔ تو بہرحال یہ جو ہمارا سبق تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے مفسر اور نص کے درمیان جب تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو ہوگی یہ بھی آج کے سبق میں پڑھا۔ پھر ہم نے 2 مثالیں اس بات پر پڑھی کہ جن میں نص اور مفسر کا بظاہر تعارض آ رہا ہے،
لیکن مفسر کو ترجیح ہو جاتی ہے نص پر۔ اور اس کے بعد ہم نے محکم کی تعریف پڑھی، اور محکم کی تعریف کے بعد ہم نے محکم کی 2 مثالیں پڑھی۔ مفسر کا ہم نے حکم نہیں پڑھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسر کا حکم محکم کے ساتھ ہی بیان ہوگا، چونکہ ان دونوں کا حکم ایک ہے، تو اس لیے محکم کا جب حکم آئے گا وہی مفسر کی بھی بات ہوگی۔ اب یہ آج کے سبق ہمارا تھا، اس کو آپ اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ نص اور مفسر میں جب تعارض ہو تو ترجیح کس کو ہوگی، بیان کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ محکم کے لغوی و اصطلاحی معنوں کو تحریر کرتے ہوئے اس کی کوئی ایک مثال ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔